اختتام کی طرف لانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں، مکہ میں جب آپ نے تبلیغ کی تو لوگوں نے جواب میں کیا کیا تھا؟ انکار کیا، تشدد کیا، مارا پیٹا، انگاروں پر گھسیٹا، یہ سب کچھ کیا تھا نا۔ لیکن پھر بھی حضور کے عاشقوں میں کمی ہونے کی بجائے اضافہ ہو رہا تھا، بالکل ایسے ہی جس طرح میلاد کا انکار، فتوے، شرک، کفر 75 سال سے چل رہے ہیں، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ ہر سال محفل میلاد میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اب سرداروں نے سوچا کہ کس طرح حضور کا راستہ روکا جائے۔ سمجھنے کی بات ہے، صرف سننے کی بات نہیں ہے۔ یہ کان ہے نا، یہ عقل ہے، یہ دل ہے۔ سننے کے بعد اس کو فوراً پہنچائیے دماغ میں، سوچیے، سوچیں گے تو دل میں آ جائے گی۔ اگر ادھر سے سنا ادھر سے نکال دے تو بات ختم، پھر صرف ثواب ہی ثواب ملے گا، باقی کچھ نہیں ملے گا۔ اور دنیا، قبر، آخرت میں صرف ثواب کی ضرورت نہیں ہوتی، یقین، اعتماد اور عقیدے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا کہ حبیب یمنی کو بلا لو، یمن سے۔ وہ یمن کا بادشاہ تھا، وہ بڑی خدمت کرتا تھا مکہ والوں کی، تحفے، تحائف، ہدیے بھیجا کرتا تھا۔ مکہ کی نسبت سے بھی یہ مکہ کے متولی ہے۔ اسے بلایا، سارے سردار بیٹھے اور بات شروع ہوئی۔ اس نے کہا مجھے کیوں بلایا تم نے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا بھتیجا ہے جس کا نام محمد ہے، اس نے نبوت کا اعلان کیا ہے، لوگ دن بدن اس کے ساتھ زیادہ بڑھ رہے ہیں، ہم نے مار کے دیکھ لیا، پیٹ کے دیکھ لیا، انگاروں پر گھسیٹ کے دیکھ لیا، تشدد کر کے دیکھ لیا، رکتے ہی نہیں، ایسے اس کے پاس بھاگ کے جاتے ہیں جس طرح کوئی لنگر مل رہا ہو وہاں پر۔ اس نے کہا پھر تم چاہتے کیا ہو؟ انہوں نے کہا تم سردار ہو، وہ بھی تمہاری عزت کرتا ہے، یعنی ہمارا بھتیجا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی تمہاری عزت کرتا ہے، اس کو ذرا بلا کے پوچھو تو صحیح کہ تمہیں کس نے نبی بنایا ہے، یہ تمہارے پاس نبوت کی دلیل کیا ہے؟ ان کا ٹھیک ہے، حضور کو پیغام بھیجو۔ جب پیغام گیا نا وہاں پر، سنیے ذرا، جب پیغام وہاں پہنچا، ادھر حضرت ابو بکر، ادھر حضرت عمر۔ پیغام دینے والے نے کہا حضور یمن کا بادشاہ آیا ہے مکہ میں، آپ کو بلا رہا ہے۔ نہیں سمجھ آپ کو؟ میرے آقا نے عمر سے پوچھا عمر تیری کیا مشورہ؟ عمر فاروق نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ یمن کا بادشاہ ہے، آپ تو کل کائنات کے بادشاہ۔ وہ آئے، ابو بکر تمہارا کیا مشورہ ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم چل کے جائیں گے ہو سکتا ہے اس گھر تک پہنچنے تک کوئی مسلمان ہو جائیں، وہاں جا کر سرداروں میں بیٹھیں گے، آپ کو دیکھ کے کوئی کلمہ پڑھ لے، آقا ہمارا جانا اس کا نذرانہ ہمیں مل جائے گا جب کوئی ایک بھی کلمہ پڑھ لے۔ میرے آقا نے فرمایا اس کو جاؤ بھئی تم اس کو کہو کہ میں آ رہا ہوں۔ ادھر پیغام بھیجا، ادھر سردار کہنے لگے اگر تو نے اس سے کوئی نبوت کی دلیل پوچھنی ہے تو کوئی تکڑی دلیل پوچھنا اس سے۔ ابو جہل کہنے لگا زمین کی بات نہ پوچھنا اس سے، زمین پر اس کا نعوذ باللہ بڑا جادو چلتا ہے۔ اس نے کہا میں تجربہ کر چکا۔ اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا میں ہاتھ میں مٹھی میں کنکریاں بند کر کے چھپا کے لے کر گیا، میں نے کہا بتا یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے، اگر تو بتا دے تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ میرے آقا مسکرائے، آپ بھی مسکرا دیجیے۔ وہ کہنے لگا مسکرا رہے ہو لگتا ہے کہ عاجز آ گئے ہو نا، بتا نہیں سکتے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے۔
میرے آقا نے فرمایا میں عاجز ہو کے نہیں مسکرا رہا، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ابو جہل کتنی چھوٹی سی بات انہیں پوچھی ہے، کہ اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ فرمایا اگر میں بتا دوں کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے تو کلمہ پڑھ لو گے؟ اس نے کہا پڑھ لوں گا۔ اس نے کہا اس سے بڑی بات یہ ہے کہ تیرے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ اگر بتا دے کہ میں کون ہوں، یہ اس سے بڑی بات ہے یا نہیں؟ اس نے کہا ہاں بڑی بات ہے۔ فرمایا یہ نہ کر دوں میں ایک جملہ بول رہا ہوں، وہ بے بس مجبور جاہل تمہارا نبی ہوگا، ہمارا نبی تو اتنا با اختیار ہے کہ ہاتھوں میں بند کنکریوں کو بھی اشارہ کرے تو بول پڑتی ہیں۔ پہلے سے نعرہ کچھ بہتر ہو گیا ان کا، پہلے تو ایسے لگتا تھا کہ بڑھاپے نے ان کو دبایا ہوا ہے، اور اب نعرہ لگایا ہے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے بڑھاپے کو بھگانے کی کوشش کی ہے۔ نقش بندی لوگ بڑے تکڑے لوگ ہوتے ہیں بھائی، میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں ان سلاسل پر بات کروں، میں تو بات کو اب سمیٹ رہا ہوں۔ فرمایا کہ تو نے کہا کہ میری مٹھی میں کیا ہے میں بتا دوں، اور اگر تیری مٹھی والی چیز بتا دے کہ میں کون ہوں، انہوں نے کہا یہ تو بہت بڑی بات ہے، کہ بتاؤ پھر۔ میرے آقا نے اشارہ کیا، جو ہی اشارہ کیا اس کی مٹھی کی طرف تو مٹھی میں بند کنکریوں نے پڑھنا شروع کر دیا، لا الہ، بلند آواز سے پڑھیے۔ اس نے کنکریاں پھانکی اور بھاگا، کہنے کا کہ تو بہت بڑا جادوگر ہے، بہت بڑا جادوگر ہے، نعوذ باللہ۔ حبیب یمنی میں نے ایک اور بھی اس کا جادو دیکھا ہے، وہ تجھے بتا دوں جو میرے ساتھ بیتی ہے۔ کیا بیتی ہے تیرے ساتھ؟ اس نے کہا میں نے ایک گڑھا کھدوایا، اس پر پتے ڈالے، میں نے دائیں بائیں لوگ بٹھائے کہ جب کسی کے گرنے کی آواز ہے تو کنکریاں مارنا، پتھر مارنا۔ میں نے اسے دعوت دی کہ وہ آئیں گے، یہاں سے گزریں گے تو گریں گے تو ہم نعوذ باللہ ان کی احانت کریں گے۔ ارے اللہ کے بندو، جس کے بارے میں رب کے ورفانا لا کا ذکر رکھ، اس کو تم کیسے گرا سکتے ہو؟ بس ابو جہل اپنی بے خیالی میں، خوشی میں بھاگتا ہوا آ رہا ہے، اسی گڑھے میں گر گیا، اور اس کے جو چیلے تھے انہوں نے پتھر مارنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا بھائی نہ مارو پتھر، میں غلطی سے تمہارا سردار گر گیا ہوں۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرایا، اس نے کہا دیکھو نا آج پھنس گیا ہے نا، ہوں کہتے کہ میں تہاڈا سردار ہوں۔ انہوں نے اور پتھر مارے اور چیخا۔ کسی نے کہا یا ٹھہر جاؤ ایک منٹ، آواز ہمارے اپنے سردار کی لگتی ہے۔ جب جا کے دیکھا تو ابو جہل گرا ہوا تھا۔ اب اس نے کہا مجھے باہر نکالو، رسہ 10 فٹ کا گڑھا، 10 فٹ کا رسہ ڈالا، ہاتھ تک نہیں پہنچتا، اور 10 فٹ کا رسہ باندھا، پھر بھی ابو جہل کے ہاتھ تک، پھر رسہ باندھا، پھر نہیں پہنچا، پھر رسہ باندھا، پھر نہیں پہنچا۔ انہوں نے کہا کہ مکہ میں رسے ہی ختم ہو گئے۔ پتہ اس نے گڑھے میں سے کیا کہا؟ خدا کی قسم، یہ اگر آپ جملہ سن کے اپنی قسمت پر رشک کریں اور ساری عمر بھی سجدے میں رہیں تو شکر نہیں ادا کر سکتے۔ اس نے کہا کہ اسی کو بلا کے لاؤ، وہی مجھے نکالے گا جس کے لیے میں نے گڑھا کھودا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، آئیے عشق اس موضوع کو اپنی معراج پر پہنچا کر اس سال کی اس پر رونق محفل کو اختتام تک پہنچاتے ہیں۔
حضور کو بلایا گیا، حضور نے فرمایا میں نہیں آتا، چنگا ہویا ہے نا، انہیں کو مزے چکھے ہوں، نہ